لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ میرے محترم اور دوستوں اور میری پردہ نسیم ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے اور حکم دیا ہے آپ کے رب نے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اب تک بھی نہ کہنا اور نہ ان کو جھٹکو اور ان سے نرم بات کہنا۔ ان کے آگے عاجزی کا بازو جھکا دو اور کہو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھ کو بھی چھوٹے سے پالا۔ یہی ایک آیت نہیں ہے بلکہ قرآن میں دیگر مقامات پر بھی احکامات موجود ہیں۔ مثلا سورہ لقمان میں ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا۔ ہم نے تاکید کر دی ہے انسان کو اس کے ماں باپ کے واسطے۔ اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا تھک تھک کر اور دودھ چھڑانا اور 2 برس میں ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا حق مانو اور تمہیں میری کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا ہے کہ گناہ اور مصیبت کے علاوہ ہر کام میں والدین کی اطاعت ضروری ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کس شخص کی ناک خاک آلود ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، اس شخص کی کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پایا پھر ان کی خدمت کر کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر دریافت کیا ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہی تمہاری جنت وہی تمہاری دوزخ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے تو تم جنت کے مستحق بنو گے، اگر تم ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو تم جہنم میں چلو گے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک اولاد محبت بھری نظر سے دیکھتا ہے، جو نیک اولاد محبت بھری نظر سے اپنے والدین کی طرف دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نظر کے بدلے میں ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اگر 6 دن میں وہ 100 مرتبہ نظر ڈالے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اللہ اکبر یا اقرب، ہاں اللہ کی عطا اور تمہاری بخش استثلاث سے بڑھ کر ہے۔ میرے محترم اور دوستوں اور میرے جوان بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے کسی ماں کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ لہذا جو لوگ دل و جان سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور ہر وقت ان کا حق ادا کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں وہ اللہ کے کتنے نزدیک بلند مقام کے مستحق ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چاروں کو نکال کر لاؤ ایسا تو کوئی نہ ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا۔ تینوں آدمی کہیں جا رہے تھے، راستے میں بارش ہونے لگی، بارش سے بچنے کے لیے تینوں ایک غار میں چھپ گئے۔ غار ایک پہاڑ کے نیچے واقع تھا۔ موسلادھار بارش میں ایک بھاری چٹان اوپر سے پھسلی اور غار کے منہ پر گر گئی۔
غار کا منہ بند ہو گیا اور وہ تینوں اس میں قید ہو گئے۔ چٹان اتنی بھاری تھی کہ تینوں مل کر اس کو ہٹا نہیں سکتے تھے۔ غار کا منہ اس طرح بند ہو گیا کہ باہر کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ بڑی مصیبت کی گھڑی تھی۔ تینوں نے اللہ کو یاد کیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم میں سے ہر کوئی ایک اپنا ایسا نیک عمل یاد کرے جو صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کیا گیا، اور اسی اپنے عمل کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کرے، شاید اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے اور یہ چٹان اس غار کے منہ سے ہٹ جائے اور ہم تینوں باہر نکلیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں بکریاں چرا کر ان سب کی قبر گیری کرتا تھا، جب شام کو واپس آتا تو سب سے پہلے دودھ دھوتا، دودھ دھو کر اپنے والدین کو پلاتا، پھر اپنے بچوں کو۔ ایک دن بکریاں چراتے ہوئے میں دور نکل گیا، جب واپس آیا تو شام ہو چکی تھی، میرے بوڑھے والدین سو چکے تھے، میں نے اپنی عادت کے مطابق دودھ دہا اور دودھ کا برتن لے کر والدین کے سیانے کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہ بھی پسند